کہ جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کر لی ہے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے، کیونکہ شیطان ان پر غالب آ گیا ہے اور یاد خدا ان سے چھن گئی ہے، اور ان میں سے ہر کوئی میرے اور میرے ساتھیوں کے قتل پر تلا ہوا ہے۔ میرے بعد میرے اہل حرم کو لوٹ کر قیدی بنا لیا جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم یہ نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہو تو حیا کر رہے ہو اور یہاں سے جانے میں شرم محسوس کرتے ہو۔ مکر و فریب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک حرام ہے۔ جو کوئی ہماری مدد کے لیے خوش نہ ہو وہ واپس چلا جائے کہ رات کا پردہ چھایا ہوا ہے اور اس کی تاریکی میں کسی کو کسی کی خبر تک نہ ہوگی۔ اپنا راستہ لو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور جو کوئی دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور ہم سے خطرات کو دور کرنا چاہتا ہے وہ کل بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور قہر خدا سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا فرزند حسین علیہ السلام کربلا میں غریب و تنہا، پیاسا اور بے یار و مددگار و بے کس مارا جائے گا۔ جو کوئی اس کی مدد کرے گا اس نے گویا میری مدد کی، اور میرے فرزند حضرت امام مہدی اجل تعالیٰ فرج الشریف علیہ السلام کی مدد کی، اور جس کسی نے اپنی زبان سے ہماری مدد کی تو وہ روز قیامت ہمارے گروہ میں سے ہوگا۔ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے 70 سے کچھ زائد افراد کو اپنے بابا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ انہوں نے سر جھکا رکھے تھے۔ بس میں گلوگیر ہو گئی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر عرض کیا، پروردگار عالم، جنہوں نے ہماری مدد نہیں کی تو ان کو چھوڑ دے اور ان کی دعاؤں کو قبول نہ فرما، اور روئے زمین پر ان کا کوئی مسکن و مامن یعنی ٹھکانہ قرار نہ دے، اور ان لوگوں پر فقر مسلط فرما جنہوں نے میرے بابا کے دشمنوں کی مدد کی، اور ان لوگوں کو ہمارے جد بزرگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے۔ اس کے بعد میں اپنے خیمے میں واپس چلی گئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب میری پھوپھی جناب حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، میری دختر آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے تمام حقائق ان سے بیان کر دی۔